بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے کہ جو کل کائنات کا خالق و مالک اور رازق رب ہے، اور درود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے آخری نبی، آخری پیغمبر اور ان کی آل اطہار پر ہزاروں کروڑوں درود و سلام ہوں۔ برادران اسلامی، آج انتہائی مختصر سے وقت میں انتہائی اہم بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے عشق مصطفیٰ کے حوالے سے۔ دنیا کے کسی بھی کونے، کسی بھی ملک، کسی بھی خطے، کسی بھی فقہ، کسی بھی مذہب، کسی بھی مسلک، یعنی کلمہ پڑھنے والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر مسلمان کہلانے والا کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی مسلمان ہو، کسی بھی وہ ملک کا رہائشی ہو، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، اور کسی بھی برادری سے تعلق رکھتا ہو، یا کسی بھی فقہ سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، وہ شخص عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ کرتا ہے۔ ہر کلمہ گو انسان کی یہ بنیادی اور اس کی سب سے اہم جو نشانی ہے کہ وہ ظاہر کرتا ہے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق ہوں، ان کا ماننے والا ہوں، ان سے عقیدت و محبت کا اظہار کرتا ہے۔ یعنی تمام عالم اسلام اور تمام مسلمان، کوئی ایسا مسلمان نہیں، سب کے سب عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ جو اہم ترین بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کسی غیر مذہب کی، کسی عیسائی، کسی یہودی، کسی غیر مسلم کی بات نہیں کر رہا، بلکہ ہر کلمہ گو کی بات کر رہا ہوں کہ وہ خواہ کسی بھی مسلک سے، کسی بھی فقہ سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ یہ ایک ایسا مسلمانوں کے درمیان ایک ایسا مسئلہ ہے اور ایسا ایک حق ہے کہ جس کے بارے میں ہر مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر میں جسارتاً یہ بات کروں اور تلخ حقیقت ہونے کے باوجود یہ بات بھی کروں کہ حتیٰ کہ مسلمانوں کے بیچ اگر کوئی منافق بھی ہو، فاسق بھی ہو، یعنی بظاہر خود کو مسلمان کہنے والا ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، تو وہ بھی یہی دعویٰ کرتا ہوا نظر آئے گا کہ مجھے اللہ اور رسول سے بہت عقیدت اور محبت ہے۔ اور بلکہ دیکھنے میں یہ آیا، اگر تاریخی حوالے سے آپ دیکھیں، اگر اپنی صفوں میں آج بھی دیکھیں، اور اس پہ تاریخ بھی شاہد ہے کہ جو منافقین اسلام ہیں، جو فاسق ہیں، جو اندر سے ایمان جن کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، جو بظاہر کلمہ پڑھنے والے ہیں، یا جو اندر سے منافق ہیں، جو اندر سے لوگ صحیح العقیدہ نہیں ہیں، وہ زیادہ آپ کو عبادت و ریاضت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور خاص طور پہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے، اور اس کا پرچار کرتے ہوئے، اور اس کا اعلان کرتے ہوئے، اور اس کے لیے بہت بڑی کوشش و سعی کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ بالخصوص جو منافق ہوتا ہے، اس کی کوشش زیادہ ہوتی ہے کہ وہ احکامات دین کی جو ہے وہ زیادہ پابندی کرنے والا آپ کو نظر آئے گا، وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ آپ کو عاشق بنتا ہوا نظر آئے گا، بے شک وہ نہ بھی ہو۔ تو بہرحال تمام مسلمانان عالم کے نزدیک، تمام فقہات میں، تمام مسالک میں، عشق رسول وہ بنیادی تقاضا ہے، وہ بنیادی ایمان کا حصہ ہے، وہ بنیادی عشق رسول کا جو دعویٰ ہے کہ جس کے بغیر کوئی بھی مسلمان اپنے آپ کو صحیح العقیدہ مسلمان سمجھتا ہے کہ میں اس وقت تک نہیں لوگوں کی نظروں میں، یا اللہ اور اس کے رسول کی نظروں میں، جو لوگ خلوص دل سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صدق دل سے ایمان رکھتے ہیں، باقی سچے عاشق ہیں، تو ان سب کی نظروں میں اپنے آپ کو بہت بڑا عاشق رسول ثابت کرنے کے لیے جو منافق ہوتا ہے، وہ زیادہ جو ہے وہ اللہ اور رسول کا پیروکار آپ کو نظر آئے گا، یا جو اللہ رسول کی جو تبلیغ ہے، جو دین اسلام کے احکامات ہیں، ان کا پرچار کرتا ہوا زیادہ نظر آئے گا۔
تو جس کو ہم دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہتے ہیں کہ اوروں کو نصیحت خود میاں فصیحت، چونکہ بظاہر جو شخص جو ہے وہ کلمہ پڑھتا ہے، جو بظاہر نماز روزہ ادا کرتا ہے، وہ کوئی معیار نہیں ہے، انسان کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ وہ انسان دیکھ سکے کہ یہ شخص دل سے جو ہے اللہ اور رسول کا عبادت گزار ہے، یہ اطاعت گزار ہے، یہ فرما بردار ہے، یہ صدق کے دل سے ماننے والا ہے، سچا عاشق ہے۔ اس کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو آخر کوئی نہ کوئی تو پھر معیار ہونا چاہیے کہ جس کی بنیاد پر یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہوں یا آپ پرکھ سکتے ہوں یا آپ اپنی صفوں میں تلاش کر سکتے ہوں کہ کوئی شخص منافق تو نہیں ہے، کوئی شخص فاسق و فاجر ہونے کے باوجود جو ہے وہ آپ کی صفوں میں گھس کر اور اچھا بن کر اور آپ کے سامنے اپنے ایمان اور اسلام کا پرچار کرنے والا در حقیقت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن تو نہیں ہے، جیسا کہ اس کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک نے بھی قرآن مجید میں جو ہے جہاں سورہ مومنون نازل کی، سورہ کافرون ہے، تو وہاں سورہ منافقون بھی ایک پوری سورہ جو ہے وہ، ویسے تو پورے قرآن شریف میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو بارہا جگہوں پر، سورہ بقرہ میں آپ دیکھیں، سورہ آل عمران میں دیکھیں اور سورہ محمد میں دیکھیں، دیگر جتنی بھی بلکہ ہر تیسری آیت جو قرآن مجید کی ہے وہ ایسے لوگوں کی نشاندہی کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میں اکثر اپنی تقاریر میں، اپنی اسپیچز میں یہ آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں، یہ بیان کرتا رہتا ہوں، یہ کہ اس پر خصوصی طور پہ میرا فوکس ہوتا ہے منافقین اسلام کے حوالے سے کہ لوگ قرآن پاک کی دوسری تیسری ہر چوتھی آیت جو ہے نا، اگر اس پہ آپ غور و فکر کریں گے تو کسی نہ کسی طرح سے وہ لوگ کہ جو ظاہری طور پر اپنے آپ کو بہت ایماندار سمجھتے ہیں اور اہل اسلام سمجھتے ہیں، تو وہ بظاہر جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو تنبیہ کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لے کے آؤ، اور یا اے ایمان والو تم بھی ویسے ہی ایمان لے کے آؤ جیسے اور لوگ ایمان لے کے آئے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہیں کہ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ در حقیقت ایماندار نہیں ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں ایسے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر اور یوم آخرت پر، لیکن یہ ہے کہ وہ اللہ اپنے ایمان میں سچے نہیں ہیں، ایمان تو ان کے دلوں میں بھی داخل ہی نہیں ہوا۔ تو اس طرح کی بے شمار آیات ہیں، اور ان کو اگر بتایا جائے، بتانے کی کوشش کی جائے تو بے شمار آیات ایسی ہیں۔ تو در حقیقت جو مسئلہ ہے، جو آج کا اہم ترین مسئلہ میں آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آخر وہ کیا معیار ہے کہ آپ کیسے پرکھ سکتے ہیں کہ آپ کی صفوں میں یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، کیونکہ منافق چلتا ہی اس وقت ہے کہ جب اس سے یہ نہیں کہ اس کی تمام جو حرکات ہیں، جو ان کے قول و فعل ہیں، جو ان کی نیت ہے، ان سے اللہ اور رسول واقف نہیں ہوتے تھے، بلکہ لیکن مصلحت کی بنیاد پر اسلام کی آبیاری کے حوالے سے، تبلیغ کے حوالے سے اور دشمنان اسلام کے پروپیگنڈا سے بچنے کے لیے ان کو بظاہر ان سے قطع نظر کیا جاتا تھا، ان کو اگنور کیا جاتا تھا، یعنی یہ ہے کہ ان کو ظاہر نہیں کیا جاتا تھا اللہ اور رسول کی جانب سے کہ وہ ان کے نفاق کا اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ بظاہر چونکہ وہ کلمہ پڑھنے والے ہوتے تھے، نماز روزے کی پابندی کرنے والے، جو احکامات اسلامی ہیں ان پر عمل کرنے والے، اور بلکہ دوسروں سے زیادہ بڑھ چڑھ کر عمل کرنے والے ہوتے تھے، تو بظاہر ان کو کبھی بھی ظاہری طور پر اور ویسے بھی جو خلق عظیم کے مرتبے پر شامل پر فائز ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آپ کے آل اطہار علیہم السلام، تو ان کی جانب سے جو اعلیٰ ترین اخلاق کے معیار پر تھے اور انسانیت کے سب سے اعلیٰ ترین معیار پر تھے، کردار کے حوالے سے اور حسن سلوک کے حوالے سے، اور بنی نوح انسان اور دیگر جو مخلوقات ہیں اللہ کی جانب سے اللہ نے پیدا کی ہیں، سب پر جتنے وہ رحیم، شفیق اور ان پر مہربانی کرنے والے تھے، تو ان کے اخلاق کا تقاضا یہ تھا کہ وہ ان کو ظاہر نہیں کر سکتے تھے اور ان کو نہیں کرتے تھے، تاکہ ان کی عزت نفس کسی کی جو ہے اس کو، اور اگر لوگوں کو ایسے کیا جاتا تو بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہوتی کہ جو پھر اسلام کا پروپیگنڈا کرتے تھے کہ ہم اسلام لے کے آئے، دیکھیں ہم نمازیں پڑھتے، روزہ رکھتے ہیں، اور پھر اللہ رسول کے حوالے سے وہ
پروپیگنڈے کرتے اور غیر مسلموں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے تو اسلام کے لیے ایک ظاہری خطرہ جو ہے اور ایک بہت بڑا انتشار کا باعث بن سکتے تھے وہ لوگ، تو اللہ رسول نے ایک تو اخلاقیات کے حوالے سے، دوسرا اسلام کی مصلحت کی بنیاد پر ان لوگوں سے درگزر کیا۔ تو برادران اسلامی، لیکن ایک معیار ضرور تھا، اور وہ معیار بالآخر صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ علیہ اجمعین کے حوالے سے ہمارے سامنے آتا ہے، اور یہ یاد رکھا جانا چاہیے کہ صحابہ کرام جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عظیم الشان صحابہ کرام تھے، جو باوفا اور صاحب ایمان اور صاحب فہم و ادراک اور صاحب عشق و محبت رکھنے والے جو حضرات تھے، وہ ان کا مقام بہت بلند ہے، اور وہ ان کی ہستیاں اتنی بلند ہیں کہ وہی لوگ تھے کہ جو اسلام کے آگے بڑھنے کے لیے جو ہے جنہوں نے قربانیاں پیش کی اور اسلام کی خدمت کی، اور اسلام کی دن رات خدمت کرتے ہوئے اللہ رسول کے محبوب ترین ہستیوں میں وہ شمار تھے، جن پر اللہ راضی ہو جاتا ہے، وہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔ اور جو صحابیات ہیں رضوان اللہ علیہ اجمعین، وہ ان کے حوالے سے بھی جتنی بھی صحابیاں ہیں، وہ چاہے ازواج مطہرات ہیں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے، جو بھی جس نے، کیونکہ صحابی کی جو ایک آپ تعریف کرتے ہیں، اور جو ایک براڈ اسپیکٹرم میں ہم جس کو دیکھا جاتا ہے، جس کو یوں آپ کہہ لیں کہ ایک مجموعی ایک اس میں پیمانے میں دیکھا جائے، تو جس نے ایمان کی حالت میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، آپ کو دیکھا، اپنی آنکھوں سے سنا، اور آپ کی محفل و مجلس کو اٹینڈ کیا، اور اس کے علاوہ آپ کے ساتھ نمازیں پڑھتے رہے، جہاد کرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس صحابی کا جتنا زیادہ وقت گزرا، وہ اپنے مرتبے اور شان کے لحاظ سے دیگر صحابہ سے ممتاز کہلائے جاتے رہے، اور بے شک بلا شبہ کہ جو شخص آخر میں جا کے اسلام لے کے آئے، ان کا مقام اپنا ہے، ہر صحابی کا مقام بہت بلند و بالا تر ہے، لیکن بالخصوص جو اولین صحابہ کرام تھے، شروعات سے انہوں نے سختیاں بھی زیادہ برداشت کی، مصائب بھی زیادہ دیکھے، اور جنگوں میں بھی زیادہ قربانیاں پیش کی اور مال و جان کی قربانیاں دیں، حتیٰ کہ جو مہاجرین ہیں انہوں نے اپنا وطن چھوڑا، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے کاروبار چھوڑے، اپنے مال و اسباب کو چھوڑا، اور پھر جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی۔ تو صحابہ کرام کا مقام بہت بلند مقام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو لیکن جو یہ کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ صحابہ کرام کے حوالے سے صحابہ منافق نہیں ہوتے تھے، منافق جو ہیں وہ صحابہ کی صفوں میں ہوتے تھے، ورنہ جو صحابی ہے، صحابی کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ صدق دل سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہوتے تھے۔ تو اس زمانے میں جو منافقین تھے، جو صرف صحابہ کا یا اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کی صفوں میں گھسے ہوئے تھے، ان لوگوں کے لیے بھی کوئی نہ کوئی معیار ہونا چاہیے۔ تو آپ یقین رکھیں کہ اس زمانے میں بھی جو اللہ اور اس کے رسول نے معیار بنایا، میں مختصر کرتا ہوں، آپ تمام حضرات کی تمام باتیں سنی ہوئی ہیں، اور شعور ہیں آج کا مجمع، ہر انسان اچھائی اور برائی اور حق اور سچ اور باطل اور حق و باطل میں اور جھوٹ اور سچ میں تمیز کرنے کی اہلیت رکھتا ہے اور کر سکتے ہیں۔ ہر دور میں لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صاحبان فہم و ادراک ہوتے ہیں، وہ ہر چیز کو سمجھتے ہیں، اور یہ نہیں کہ چند لوگ ہوتے ہیں کہ جو معاشرے میں یا جو اسلام کی صفوں میں یا اسلام کے مسلمانوں کے اتحاد کے حوالے سے جو ہیں وہ خطرہ ہوتے ہیں، یہ ان میں انتشار کا باعث ہوتے ہیں۔ تمام مسلمان اپنی اپنی جگہ پہ خواہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، ان سب کا مقصود جو ہے اللہ رسول کی منشا ہے، اپنی اپنی فقہ کے مطابق، سمجھ بوجھ کے مطابق، جس طرح بھی جو عمل کرتا ہے ہمارے سر آنکھوں پہ۔ لیکن جو اس زمانے میں معیار تھا، مختصر ایک بات ہے کہ جو آپ ہزاروں بار سن چکے ہیں، کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی مولا کائنات علی علیہ السلام ایسی شخصیت ہے جس سے ہم لوگوں کے نفاق کو پہچانتے تھے، ذکر علی کو کیا کرتے تھے، اور جس شخص کے چہرے کے اوپر سلوٹے یا اظہار بیزاری یا ناپسندیدگی کا جس کے چہرے سے وہ شائبہ ہمیں نظر آتا یا اس کے اوپر آثار نظر آتے، تو ہم سمجھ جاتے کہ یہ شخص منافق ہے۔ اور جو حقیقتاً عاشق رسول تھے، صحابہ رسول تھے، جو عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ صحابہ کرام کی
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سچے دل سے خلوص دل سے عزت کرتے تھے، توقیر کرتے تھے، حتیٰ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینے کے آخری زمانے میں تو جب آیت تطہیر نازل ہوتی ہے اور جب آیت مودت نازل ہوتی ہے اور جب آیت مباہلہ نازل ہوتی ہے تو پھر مختلف مواقع پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پاک آیتوں میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث میں کبھی من کنت مولا فہذا علی مولا، کبھی انا مدینۃ العلم وعلی بابا، کبھی الفاطمۃ بضعۃ منی، کبھی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، کبھی مختلف انداز میں وہ من کنت مولا فہذا علی مولا، الحق مع علی وعلی مع الحق. تو بے شمار جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث بیان فرمائی، اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی آیات کی روشنی میں بھی جہاں پہ بھی ایک فرمان کے مطابق جہاں پہ بھی یہ مومنین کے حوالے سے کہ جن کو خوشخبری سنائی گئی ہے کہ جنت کی اور جنت اور بہشت کی جو ہے آخرت میں کامیابی و کامرانی کی، اس سے مراد ملائکہ کائنات علیہ السلام، محمد و آل محمد، آل اطہار علیہ السلام اور ان کے رفقا، ان کے ساتھی، ان کے پیروکار، ان کے ماننے والے، ان پر عقیدت اور محبت رکھنے والے، ان سے وہ سب شامل مراد لیے جا سکتے ہیں اور مراد لیے جاتے ہیں. تو برادران اسلامی اس زمانے میں بھی جو معیار تھا وہ ملائکہ کائنات علیہ السلام کا تھا، جیسا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے، اور آج کل انٹرنیٹ پہ آپ بآسانی ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، مجھ سے محبت کا دعویٰ رکھتا ہے، وہ مجھ سے محبت کے جذبے میں سچا ہے، تو وہ یقیناً علی سے پیار کرتا ہوگا، علی سے محبت کرتا ہوا، علی کا دل میں محبت رکھتا ہوا. علی کی محبت دل میں رکھنا ایمان ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کی محبت دل میں رکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ محمد مصطفیٰ سے عشق و محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ ہرگز اپنے دعوے میں سچا نہیں ہوگا اگر وہ ملائکہ کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ بھی خلوص دل کے ساتھ سچی محبت عقیدت نہیں رکھتا ہے اور ان کی نصرت کرنے والا نہ ہو. تو برادران اسلامی، اب آخر میں آپ کو وہ نتیجہ دینا چاہتا ہوں کہ جو آج کی گفتگو کا حاصل ہے کہ میں اپنے تمام سننے والوں کو بلا تفریق مذہب و ملت اللہ اور اس کے رسول کو حاضر و ناظر جان کر اور پورے ایمانداری کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور آج تک ملائکہ کائنات اور آل اطہار کی محبت جو ہے یہ ضمانت ہے عشق رسول ہونے کی، سچائی کی، کہ آپ عشق رسول سے سچائی کا دعویٰ کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعویٰ رکھتے ہو اور اللہ سے محبت کے دعوے میں سچے ہو تو ان سے فرما دیجئے میرے محبوب کہ آپ میرا اتباع کریں، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں. یحببکم اللہ، پھر کیا ہوگا کہ اللہ خود بخود تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا. معیار جو ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اللہ نے اپنی محبت کا معیار قرار دیا ظاہری طور پر کہ آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے فعل سے، ہمارے قول سے، ہماری باتوں سے، ہمارے اعمال سے راضی کیسے ہے تو آپ رسول کو دیکھیں. اگر رسول آپ سے راضی ہیں تو اللہ آپ سے راضی ہے. تو بعین ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا صحابہ کرام کے مختلف جو شخصیات ہیں، ملائکہ کائنات ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی سلام اللہ علیہا ہیں، حسنین کریمین ہیں، اور دیگر جو ائمہ اطہار ہیں ان کے حوالے سے آپ نے، اور سادات کے حوالے سے، آل نبی اولاد علی کے حوالے سے آپ یہ ارشاد فرماتے رہے کہ اگر کوئی مجھ سے محبت رکھتا ہے تو وہ میرے اہل بیت سے محبت کرے، میرے اہل بیت سے محبت کرے، میرے اہل بیت کے حوالے سے وہ غور و فکر کرے، ان کے بارے میں وہ احساس کرے، ان کے بارے میں وہ خیال کرے. تو آپ میری وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کریں، اور اللہ سے محبت جو ہے نا وہ اللہ سے محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کریں. یعنی اگر کوئی اہل بیت سے محبت کرتا ہے، علی سے محبت کرتا ہے، فاطمہ حسن حسین سے محبت کرتا ہے، دیگر ائمہ اہل اطہار کے ساتھ جو ہے نا محبت سے اور ان کی عقیدت دل میں رکھتا ہے، تو گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. اسی طرح اگر کوئی اہل بیت سے بغض رکھتا ہے تو اس نے گویا مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے گویا اللہ سے بغض رکھا، اور جس نے اہل بیت سے جنگ کی
اس نے مجھ سے جنگ کی، اور جس نے مجھ سے جنگ کی اس نے اللہ سے جنگ کی، جس نے مجھے دوست رکھا اس نے اہل بیت کو دوست رکھا، اس نے مجھے دوست رکھا، اور جس نے مجھے دوست رکھا اس نے اللہ کو دوست رکھا۔ تو برادران اسلامی، عرض صرف یہ کرنا چاہتا ہوں آج کی اس مجلس میں کہ جیسا کہ اس زمانے میں آل اطہار کے حوالے سے یہ تھا، آج بھی ویسے ہی ہے، لیکن میرے خیال میں آل محمد سے محبت کے لیے بھی کوئی معیار ہونا چاہیے۔ تو میں تو ٹوک الفاظ میں اور کھلے الفاظ میں اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ برادران اسلامی، کہ جب تک آپ آج کی سادات کے ساتھ سچی محبت اور لگن اختیار نہیں کریں گے، ان کی عزت و احترام نہیں کریں گے، ہزاروں سوالات ہوتے ہیں کہ سادات کا کے قول و فعل کے حوالے سے، ان کے کردار کے حوالے سے، ان کے مختلف حوالے سے لوگ بات کرتے ہیں، اور ان کے عقائد کے حوالے سے بات ہوتی ہے، لیکن بہرحال جو عرض کرنے والی بات ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اہل بیت آل اطہار سے، وہ مومنین کی جماعت ہو، وہ دیگر مسلمین کی جماعت ہو، جو ہمارے اہل سنت بھائی ہیں، ان میں بہت بڑے عاشق گزرے ہیں، خاص طور پہ اولیاء اکرام بزرگان دین، جنہوں نے محمد و آل محمد کی محبت میں وہ باکمال مثالیں پیش کی، اپنے کردار کے حوالے سے، اپنی تعلیمات کے حوالے سے، اپنی صوفیانہ شاعری کے حوالے سے، اپنے کلام کے حوالے سے، کہ جس کی نظیر نہیں ملتی، مثال نہیں ملتی۔ اور آج کے زمانے میں بھی بہت سارے ہمارے اہل سنت کے اکابرین ایسے ہیں کہ جو اسلام اور دین اسلام کی اور خدمت کرتے ہوئے محمد و آل محمد کی حق کی خاطر، خاص طور پہ جیسے ہمارے علامہ یاسین قادری صاحب ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں، اس کے علاوہ جو ہمارے مفتی ہمدرد صاحب ہیں، اس کے علاوہ دیگر کافی لوگ ہیں، مولانا اسحاق صاحب نے بہت خدمت کی ہے، اور اس کے علاوہ مرزا انجینئر صاحب جو ہیں، انہوں نے وہ بہت اچھا اہل بیت کے حوالے سے انہوں نے اپنا موقف پیش کیا ہے۔ تو برادران اسلامی، یہ اہل بیت علیہم السلام سے محبت عام آدمی کے لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ علماء کی بات تو الگ ہے، وہ تو صاحبان فہم و ادراک ہیں، وہ اپنے انداز ہے، ان کا اپنا ایک طریقہ ہے، ان کی اپنی ایک جو ہے وہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے جس کے تحت انہوں نے بات کرنی ہوتی ہے، چونکہ ان کی بات کو ساری دنیا فالو کرتی ہے، اس کو دیکھتے ہیں، اور اس کے لیے پرکھ کا معیار الگ ہوتا ہے۔ لیکن عام انسانوں کے حوالے سے، مسلمان بھائیوں کے حوالے سے میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، اس وقت تک جب تک آپ آج کی سادات کی عزت و احترام نہیں کریں گے، چھوڑ دیں ساری چیزوں کو، چھوڑ دیں ساری باتوں کو کہ ان کے حوالے سے کیا، لیکن آل نبی اولاد علی ہونے کے حوالے سے، اور اس وقت تک میرا یہ دعویٰ ہے کہ جو شخص آج کی سادات، بالخصوص سید زادی کا، کسی سید زادی کا احترام نہیں کرتا ہے، تو وہ گویا وہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کا گستاخ ہے۔ اگر کوئی آج اہل بیت آل نبی اولاد علی سے محبت نہیں کرتا، سادات سے محبت نہیں کرتا، تہ دل سے ان کی تعظیم نہیں کرتا، عزت نہیں کرتا، توقیر نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، تو گویا وہ اپنے دعوے میں، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ اپنے دعوے میں ہرگز سچا نہیں ہے۔ اگر وہ آج کی اہل بیت جو آل رسول، آل نبی، سادات ہیں، ان کی عزت اور احترام نہیں کرتا، تو وہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی سے محبت میں بھی ہرگز سچا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے آج کا اہم ترین بیان۔ تو میں آپ تمام حضرات سے التماس کروں گا کہ آپ حضرات اہل بیت اطہار، یعنی آج کی سادات کی عزت کریں، آپ جو آل نبی اولاد علی ہے ان کی عزت و احترام کریں، ائمہ طاہرین کے حوالے سے، پنجتن پاک 12 امام 14 معصومین کی ذریت اور ان کی آل اولاد ہونے کے حوالے سے، کیونکہ اللہ نے جو ہے محمد و آل محمد پر درود بھیجا ہے اور ان کی توقیر، ان پر صدقہ حرام کیا ہے۔ تو یہ ایک فرق ہے، آل رسول کا ایک بہت بڑا فرق ہے امت کے درمیان۔ یہ کوئی بڑائی کی بات نہیں ہے، یہ کوئی فخر و افتخار کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ ایک دینی فریضے کے حوالے سے ہے، ایک دینی فریضے کے حوالے سے ہے، واجبات میں سے ہے کہ آپ، اور تقاضائے انسانیت، تقاضائے اخلاق، تقاضائے بشریت، تقاضائے مسلمانیت، تقاضائے مومنیت یہ ہے کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، آل اطہار اور آل اطہار کے حوالے سے آج کی آل نبی اولاد علی یعنی سادات کی عزت و احترام کریں۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے جن کے جد کو کائنات میں سب سے منفرد، سب سے اعلیٰ، سب سے
आला व अरफा पैदा किया, सबसे ज़्यादा ताहिर व मुताहिर किया, जिनको सबसे ज़्यादा शुजा बनाया, जिनको सबसे ज़्यादा सखी बनाया, जिनको सबसे ज़्यादा अखलाक के आला दर्जे पे फ़ायज़ किया, जिनको सबसे ज़्यादा कायनात में इल्म व फ़ज़ल अता किया, और जिनके दरवाज़े पे हातम ताई जैसे वो सखावत की भीख मांगते नज़र आते हैं, जिनके दरवाज़ों बाब मदीनतुल इल्म का आज़ाज़ रखते हैं, जो तहारत का आज़ाज़ रखते हैं। और तो इन हस्तियों का एहतराम तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अखलाकियात के हवाले से नहीं, ये तो दीन की वाजिबात में से है, ये दीन के फ़राइज़ में से शामिल है। तो इसी हवाले से, इसी निस्बत से आज की सादात के साथ भी आप मोहब्बत और अख़ुवत के साथ, और मोहब्बत के साथ, अक़ीदत के साथ, क़द्र के साथ, मंज़लत के साथ, एहतराम के साथ, अखलाक के साथ और उनकी ताज़ीम व तकरीम के हवाले से पेश आएँ। अल्लाह वहदहु ला शरीक यकीनन आखिरत में इसका अजर आपको अता फ़रमाएगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अच्छा सोचने, अच्छा करने और अच्छे की तवक्को रखने की ताक़त तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह पाक आप